यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, झूठ को नहीं छोड़ता, दगाबाजी को नहीं छोड़ता, फरेब को नहीं छोड़ता, धोखे को नहीं छोड़ता, बुरे आमाल को नहीं छोड़ता, अपने आप को गुनाहों से, ज़्यादतियों से, सरकशी से, बगावत से नहीं बचाता। रसूलुल्लाह का फरमान है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, रब को कोई ज़रूरत नहीं है अन यदा तआमहु व शराबहु, तू सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहे, तेरे रब को तेरे भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप इस हदीस को ढूंढें, तलाश करें, पूरा ज़ख़ीरा या हदीस उठा लें, सही तो सही सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इसका तो कच्चा चट्टा आपने वैसे ही खोल दिया। ये घड़ंतू है, घड़ंतू, किसी ने गाड़ ली है, किसी ने खुद बनाई है और मंसूब कर दिया जिन्हें, लेकिन ताज़ा हो जाते हैं, कुछ बातें जो भूल गई होती हैं वो दोबारा याद आ जाती हैं। और इसी तरह रहमान को कस्तूरी से ज़्यादा अच्छी लगती होगी, सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, कोई अजर, कोई सवाब नहीं है, कोई जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मग़फ़िरत। लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना। शहरी के हवाला से बड़े अहम और ज़रूरी मसाइल हैं, बयान करने का मकसद ये है कि याद दहानी हो जाए। पता तो होते हैं मुझे अरबी ज़ुबान से प्यार है, क्यों प्यार है, ये मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ुबान। इस कदर बिगाड़, इस कदर जहालत। फ़र्ज़ कीजिए आज 30वां रोज़ा है, वो साहब तो आज सुबह सहरी के टाइम वही ऐलान करेंगे। सबसे पहला और बुनियादी मसला रोज़े की नीयत का है। रोज़े की नीयत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई बंदा रोज़े की नीयत नहीं करता, उसका रोज़ा ही नहीं होता। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, सहीहुल जामिउस सगीर में मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। सबसे पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम युबय्यितिस सियाम फला सियाम लहू, जो रोज़े की नीयत नहीं करता, फला सियाम लहू, उसका रोज़ा ही नहीं है। अब नीयत कैसे होगी, नीयत का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे। जब ये हदीस कुछ भाइयों के सामने रखी जाती है तो वो कहते हैं हम इसीलिए तो कहते हैं नियत करनी चाहिए, नमाज की भी नियत करनी चाहिए, और उन्होंने मरवजा अल्फाज बना लिए। और रोज़े का भी यही हाल है, रोज़े के लिए भी अल्फाज बना लिए, नमाज के लिए नियत और उससे पहले अल्फाज की अदायगी। रोज़ा रख रहे हैं, ऐलान होता है मस्जिद में कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दें और रोज़े की नियत कर लें। और फिर एक साहब स्पीकर में, आप भी सुनते होंगे, कहता है रोज़े की नियत के अल्फाज, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। बचपन से सुनते आ रहे हैं ये अल्फाज, हमारी दाएं बाएं की मस्जिदों से सुबह ये आवाज़ आती होगी, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दें और रोज़े की नीयत, ये दुआ पढ़ लें, रोज़ा बंद कर लें। अब ये जी नीयत हो रही है, नियत करना तो ज़रूरी है, लेकिन ये दुआ कहाँ से ली है और इस दुआ का तर्जुमा क्या है, आप हैरान होंगे। कोई भी थोड़ी बहुत अरबी की समझ रखने वाला बंदा, जिसको अरबी लैंग्वेज का पता है, अरबी ज़ुबान का पता है, थोड़ी बहुत हाव नाव रखता है, अरबी का पता है, ज़ुबान का पता है, वो इसके तर्जुमे को बखूबी समझ सकता है। वबी सौमी गदिन नवैतु, मैं कल के रोज़े की नीयत कर रहा हूँ। कल के रोज़े की, गद कहते हैं कल को। पूरी डिक्शनरी खंगाल लें,
قوامیس کی قاموس کی کتابیں نکال لیں، غد کل کے معنی میں ہے، کل کے ترجمہ میں ہے، یعنی ترجمے میں اتنا بڑا جھول، روزہ آج رکھ رہا ہے اور نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل کے روزے کی نیت ہو رہی ہے۔ اور سالوں سے یہ سلسلہ پاکستان میں چلا آ رہا ہے، بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، پڑھانے والے جی روزے کی نیت یاد کر لو، دعا یاد کر لو، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، آج روزہ رکھ رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر بگاڑ، اس قدر جہالت۔ فرض کیجیے آج 30واں روزہ ہے، وہ صاحب تو آج صبح سحری کے ٹائم وہی اعلان کریں گے، وہی اعلان ہوگا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں اور روزے کی نیت کر لیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آج 30واں روزہ ہے، یہ کل عید کے روزے کی نیت کر رہا ہے اس دعا اور ان کلمات کی وجہ سے۔ یعنی کس قدر جہالت ہے اور کس قدر بے راہ روی، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ۔ اور اگر آپ اس حدیث کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، پورا ذخیرہ یا حدیث اٹھا لیں، صحیح تو صحیح رہی، کسی ضعیف روایت میں بھی اس دعا کا، ان الفاظ کا سرے سے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا بھئی یہ روایت ضعیف ہے، حدیث تو موجود ہے لیکن جو سلسلہ ہے راویوں کا اس میں کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی راوی کمزور ہے، کوئی راوی صحت کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچتا، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہ دعا جو زبان زد عام ہر دوسرا تیسرا بندہ اس دعا کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے، اور بنانے والے نے بھی حد کی ہے۔ اور بندہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو کم از کم ملتی جلتی تو بنائے، پتہ نہیں سوئے ہوئے دعا بنا دی، روزہ آج رکھنا ہے، سحری آج کی ہے، دعا آج پڑھنی ہے، اور بڑی عجیب و غریب دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ کھلواڑ ہے اللہ کے دین کے ساتھ، وہ نبی علیہ السلام کا بالکل صاف و سفید دین، جس کی ایک ایک تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، کہیں ترجمے میں، کہیں تشریح میں کوئی جھول، کوئی سکم، کوئی کمزوری نظر ہی نہیں آتی۔ اور اس دعا کے مشہور ہو جانے کا ایک سبب عربی زبان سے ناواقفیت بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ او بھائی، عربی زبان اگر آتی ہوتی تو میں اپنے قاری صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے، اپنے صاحب سے پوچھتا کہ قاری صاحب نیت آج کر رہے ہیں، روزہ آج رکھ رہے ہیں، سحری آج ہو رہی ہے، اور میں کہتا ہوں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل کے روزے کی نیت ہو رہی۔ عربی زبان نہ سمجھنے کا، نہ جاننے کا، نہ واقفیت کی وجہ سے اس قدر بگاڑ اور اس قدر بدعات، یہ جو معاشرے میں بدعات پھیلی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اگر ان کے اسباب پر بات کریں تو ان کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب عربی سے ناواقفیت ہے، عربی زبان سے۔ اور یہ شکوہ ہے اہل ایمان سے، مومنوں سے، کہ وہ زبان جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم اسے نہ سیکھ پائے، ہم اسے نہ پڑھ پائے، کائنات کے سارے علوم، کائنات کی ساری ڈگریاں، سارے علم پڑھ لیے، رٹے لگا لیے، کھنگال لیے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو پڑھا دیے، ڈگریاں دلوا دی، اگر نہیں دیا کچھ تو عربی زبان کے حوالے سے بالکل کورے کاغذ ہے۔ زبان کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دین کس زبان میں ہے؟ عربی زبان۔ اللہ کا پیغام، رب رحمان کا قرآن عربی میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کے صرف عربی سیکھنے پر لگ جائیں، لیکن نہیں،
थोड़ी बहुत बंदे को हाव ना हो, थोड़ा बहुत बंदे को पता होना चाहिए भाई इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा बनता है, इसका ये बनता है। बंदा प्यार से, मोहब्बत से, भाई क्यों सीखता हूँ, मुझे अरबी ज़ुबान से प्यार है, क्यों प्यार है, ये मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ुबान है, ये मेरे कुरान की ज़ुबान है, ये मेरे रब रहमान की पसंदीदा ज़ुबान है। अगर ये लोगों को आती होती तो ये दुआ, और ये इसको दुआ कहना वैसे ही मैं समझता हूँ कि बंदा कहीं गुनहगारी ना हो जी, दुआ है जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोज़े की नीयत कैसे होगी? अन्नियतु हिया इरादतिल क़ल्ब। नीयत तो दिल का इरादा है। आपने रात को इरादा किया, आपने दिल में, दिमाग में इरादा कर लिया कि सुबह मैंने बेदार होना है, सहरी का आपने इंतज़ाम भी कर लिया है, और सोच भी बना ली है कि सुबह फ़लाँ फ़लाँ जगह से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो यही तो आपकी नीयत है। और क्या ज़ुबान से बोलेंगे तो नीयत होगी? नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले पे आए हैं, क्यों आए हैं जी? नमाज़ पढ़ने के लिए। कौन सी नमाज जी? जुमा पढ़ने के लिए आए जी। हमारा दिल का जो इरादा होता है, हमारी सोच का जो इरादा होता है, वो नीयत होती है, और ये नीयत मतलूब है। और याद रखिए, फ़र्ज़ रोज़ा अगर रात को आप इरादा बना के, नीयत बना के, नीयत करके नहीं सोए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, आपका ये फरमान है, मल्लम युबय्यित सियामा क़ब्ल तुलूइल फ़ज्री। सुबह तुलूए फ़जर, तुलूए आफ्ताब नहीं, तुलूए फ़जर यानी सहरी से पहले पहले अगर आपने नीयत नहीं की, दिल में इरादे को नहीं पैदा किया, फला सियाम लहू, फिर आपका रोज़ा नहीं है। यानी इस कदर अहम मसला है। ये तो फ़र्ज़ रोज़ा है, और अगर नफली रोज़ा हो, उसकी नीयत रात को करना, तलुए फ़जर से पहले करना ज़रूरी नहीं है। नफली रोज़ा है, सोमवार का रोज़ा रख रहे हैं, या जुमरात का रोज़ा रख रहे हैं, या वैसे ही साल के महीनों के किसी भी दिन में रोज़ा रख रहे हैं, तो उसके लिए ये हकाम नहीं है कि रात को नीयत करनी है, बल्कि नफली रोज़े की नीयत तुलुए आफ्ताब के बाद भी हो सकती है। यानी सूरज निकलने के बाद भी नफली रोज़े की नीयत हो सकती है। ज़ोहर से पहले पहले अगर कोई बंदा, बशर्ते कि उसने कुछ खाया पिया ना हो, सुबह से ज़ोहर से पहले पहले नीयत कर सकता है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है। बसा औक़ात ऐसा होता कि आप अपनी अज़वाज के घर तशरीफ़ ले जाते, और घर में गए हैं, पूछा कि कुछ खाने को ले आओ। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, अल्लाह के पैगम्बर, आज खाने को घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया तकाज़ा कर रहे हैं अपने घर वालों से, भाई कुछ खाने को ले आओ। अज़वाजे मुतहरात फरमाती हैं, ये बसा औक़ात, अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता, आपको बताया जाता अल्लाह के पैगम्बर घर में कुछ नहीं है, बल्कि ये भी कहा जाता अल्लाह के पैगम्बर आप खाने को कुछ मांग रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जली। हाय हाय, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुनिया से बेरग़बती थी, दुनिया से बेरग़बती। अगर चाहते, अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को कहा था कि आप कहें हम इस पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दें, ये आपकी दुनिया से बेरग़बती है। फरमाते हैं मेरा दुनिया से क्या लेना देना है, मेरा दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़वाजे मुतहरात फरमाती, अल्लाह के पैगम्बर घर में खाने को कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं चलो ठीक है, फ़अना साइमुन, तो फिर मेरा रोज़ा है, तो फिर मैं रोज़े से। यानी आप उसी वक्त सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया,
طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، زہر سے پہلے پہلے اپنے کسی گھر میں جا کے کھانا طلب کرتے ہیں، کھانا نہیں ملتا، امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کی نیت وہیں سے کر لی۔ تو معلوم کیا ہوا، استنباط کیا ہوا، مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ نفلی روزے کی نیت کچھ کھائے پیے بغیر اگر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے بعد بھی اگر بندہ روزہ رکھنا چاہے، یعنی رات کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ روزہ نفلی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر فرضی روزہ ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہے، تو پھر اس کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، نیت کے لیے کوئی الفاظ، کوئی دعا، کوئی جملہ امام الانبیاء ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، اس کا تو کچا چٹھا ہم نے ویسے ہی کھول دیا۔ یہ گھڑنتو ہے، گھڑنتو، کسی نے گھاڑ لی ہے، کسی نے خود بنائی ہے اور منسوب کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، اور کسی انسان نے، کسی مومن اور مسلمان نے کوئی بھی ایسی بات میری طرف منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تھی، جو میرا حکم نہیں تھا، میرا ارشاد نہیں تھا، میرا فرمان نہیں تھا، اگر میری طرف منسوب کر دی کسی نے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام الانبیاء کی طرف منسوب کرو گے تو وہ دین بنے گا، وہ رکن بنے گا، وہ شریعت بنے گی، وہ اللہ کا حکم بنے گا۔ اس لیے بغیر علم کے فتویٰ بازی اور فتویٰ دینا، جی قرآن میں آیا ہے، جی حدیث میں آیا ہے، یہ جی مسئلہ ایسے ہے، جب مجھے پتہ نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، خصوصاً مسائل میں، احکام میں، میری رائے کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو پوچھنے میں، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اور اگر کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، فرمایا وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کو تو فتویٰ مل گیا، آپ نے کہا جی جائز ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا، فرمایا اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کے گناہ کا وبال اس فتویٰ دینے والے کے کندھوں پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیت دل کا ارادہ ہے، اور دل کے ارادے سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کیجیے۔ دوسرا مسئلہ سحری کے حوالے سے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، رسول اللہ کا فرمان ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، سحری کیا کرو، کیونکہ سحریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سحریوں میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں امام الانبیاء فرماتے ہیں، السحور کلہ برکۃ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، سحری ساری ہی برکت ہے، فلا تدعوہ، سحری کو ترک نہیں کرنا، سحری کو چھوڑنا نہیں ہے، جی مجھے بھوک ہی نہیں ہے، میں کیا سحری کروں، میرا دل ہی نہیں کر رہا، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، فرمایا فلا تدعوہ، سحری کو ترک نہیں کرنا، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ، اگر کھانے پینے کو من نہیں ہے تو رسول اللہ کا فرمان سمجھ کے، آپ کا حکم سمجھ کے سحری کیجئے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ امام الانبیاء کا حکم ہے، ایک گھونٹ پانی سے کر لیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ، امام الانبیاء فرماتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر رحمت برساتا ہے رب رحمان، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی کس قدر عظیم موقع ہوتا ہے
کس قدر ایمان افروز منظر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں سحریاں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے سحری کرنے والے مسلمانوں پر اپنی رحمت بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستحق بنا دے، اور اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس قدر عظیم اور اس قدر شاندار موقع اور یہ اوقات ہوتے ہیں۔ اور سحری کب کرنی چاہیے؟ زیادہ جلدی سحری کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر روزہ 4:40 پر بند ہو رہا ہے یا 41 پر، تو 3 بجے اور 3:15 بجے سحری سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سحری قریب کیجئے، یعنی لیٹ، جیسے ختم ہونے کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو سحری بھی قریب ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ خیر پہ رہے گی جب تک وہ افطار جلدی کرے گی اور سحری لیٹ کرے گی، خیر پہ رہے گی۔ یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے تک بندہ فارغ ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ بہترین اب عمدہ اور اچھا ٹائم، پہلے سحری کر لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرماتے اور مسجد کی طرف آتے، اذان ہوتی، صحابی کہتے ہیں درمیان میں اتنا وقت ہوتا کہ ہم 40-50 آیات تلاوت کر سکتے، بس 40-50 آیات۔ اب دیکھیں 40-50 آیات تلاوت کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 منٹ میں بندہ کر، یعنی بالکل قریب جیسے ٹائم ختم ہونے والا ہے اسی وقت ہی انسان کو سحری کرنی چاہیے۔ اور اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم سحری ٹائم بیدار نہیں ہو پائے۔ 2-4 دن پہلے بھائی کا فون آیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں سحری ٹائم بیدار نہیں ہو سکا، تو جب میں 3 بجے بھی اٹھا تھا، 2 بجے بھی اٹھا تھا، میں نے کہا چلو ابھی ٹائم پڑا ہے، تو پھر میری آنکھ کھلی، اس ٹائم 5 بج رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی بعض جگہ پر، تو میں جلدی بھاگ گیا اور مجھے جو چیز ملی ہوٹل سے، اور میں نے وہیں سحری کی اور روزے کی نیت میں نے وہاں سے کر لی۔ اب یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے عصر کے بعد، میں نے کہا محترم بھائی، کہتے میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے، جب اذان شروع ہو گئی ہے، روزے کا ٹائم، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ تو اذان شروع ہونے کے بعد بیدار ہو رہے ہیں، اگر اب کھا پی رہے ہیں تو پھر روزے کی بنیاد بھلا کیسے رکھی جا سکتی؟ رعایت اس انسان کے لیے ہے جو کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے اور اذان ہونا شروع ہو گئی ہے، اب اس کے لیے رعایت ہے، صرف اس بندے کے لیے کہ یہ اپنی سحری مکمل کر لے۔ اگر کسی کی آنکھ کھلی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے تو سحری کا ٹائم فنش، خلاص، ختم ہو گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے جلدی کر لیا جی، ابھی اذانیں کچھ ہو رہی تھی اور میں نے سحری کر کے میں نے روزہ نیت کر لی۔ وہ جو رعایت ملی ہے وہ صرف اس بندے کے لیے، مسئلہ خوب سمجھ لیں، اس بندے کے لیے جو سحری کر رہا ہے، ہاتھ میں برتن ہے، ہاتھ میں نوالا ہے، سامنے روٹی ہے، کھانا کھا رہا ہے اور اذان کی آواز آ گئی ہے۔ اب اس کے لیے، اس انسان کے لیے جو سحری کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے کہ چلو یہ اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اور اس میں بھی علماء کرام کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ اجازت صرف اس بندے کو اتنی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کھانے پینے کا برتن ہے صرف اسی سے حاجت پوری کرے بس۔ اور کچھ کہتے ہیں بھائی تھوڑی سی نرمی کریں، چلو اس کے سامنے جو کھانا پینا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے تو چلو اس سے کھا پی لے، یعنی اپنی سحری مکمل کر لے۔ اور جو اذان ہونے کے بعد بیدار ہوا ہے اس کی سحری کا کوئی جواز نہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس ایک راستہ ہے، اگر اس نے روزہ رکھنا ہے، رات کو نیت کر کے سویا تھا، ایک راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے نہ، اپنا روزہ شروع کر لے بغیر کھائے پیے، چاہتا ہے تو کھا پی لے، روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد اس کی قضا دے دے، اور اگر چاہتا ہے کہ نہیں جی میں نے روزہ رکھنا ہے تو پھر بغیر کھائے پیے 5 بجے اٹھائے، 6 بجے اٹھائے، حتیٰ کہ صبح 9 بجے بھی اگر اسے جاگ آئی ہے تو اس نے کہا ہو میں نے تو روزہ رکھنا تھا، تو اب اگر وہ کچھ نہ کھائے پیے تو اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو سکتا ہے۔
تو یہ سحری کے حوالہ سے بڑے اہم اور ضروری مسائل ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو جائے. پتہ تو ہوتے ہیں لیکن تازہ ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں جو بھول گئی ہوتی ہیں وہ دوبارہ یاد آ جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ صبح بیدار ہوا ہے سحری کے لیے اور وقت کم ہے، یا تو غسل کر لے یا تو سحری کر لے. 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، سحری کرنے بیٹھے گا تو غسل کا ٹائم نہیں ملے گا، غسل کرنے جائے گا تو سحری فوت ہو جائے گی. اب اس کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. دین کس قدر آسان ہے، کس قدر محبتوں والا، سہولتوں والا دین. امام الانبیاء نے خاص اجازت دی ہے، فرمایا کہ پہلے تو سحری کر لے تسلی کے ساتھ اور اس کے بعد جا کے غسل کر لینا اور نماز پڑھ لے. خلاص. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. روزہ رکھ لیا ہے، سحری سنت کے مطابق کر لی ہے اور پورے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں شام کو افطاری کے وقت سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کچھ حاصل نہیں ہوا. رب صائمین، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1690. رب صائمین، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع، پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا. رسول اللہ کا فرمان ہے. بھائی بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، روزے کو برداشت بھی کیا، لیکن شام کو کوئی اجر اور کوئی ثواب نہ ملا. وہ اجر اور وہ ثواب، وہ روزے کا اللہ تعالیٰ روزے دار کا قدردان کچھ نہ دیا. روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ظہر کے بعد، عصر کے بعد انسان کے معدے سے، انسان کے منہ سے بو آتی ہے. لوگ کیا، انسان خود اس سے کراہت کرتا ہے. اس سمیل اور بدبو کو انسان کو خود اچھی نہیں لگتی. اور اگر مجلس میں بندہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اگر منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو بیٹھنے والے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اگرچہ وہ نہ کہیں اپنے ساتھی کو بھئی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے، لیکن پریشان بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہ بھائی میرا دوست ہے، اب میں کیسے اسے کہوں کہ بھئی آپ اپنے منہ کی صفائی کیا کرو. لیکن لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور روزے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے جو انسان کے معدے اور اندر سے جو بو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، جسے لوگ پسند نہیں کرتے، جسے معاشرہ پسند نہیں کرتا، جسے میں خود پسند نہیں کرتا، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے. یعنی آپ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس بات کی صداقت میں ابھی کوئی شک ہے؟ امام الانبیاء تو وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ ذات ہیں کہ آپ بغیر قسم کے اپنی زبان نبوت کو ہلائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرے نبی تو اپنی اذن اور مرضی سے اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا. امام الانبیاء قسم اٹھاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسکی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو رب رحمان کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہوگی. تمام خوشبوؤں کی سردار کستوری
मिन रिहिल मिस्क, तमाम खुशबुओं की सरदार। पहली बात है आज ये कस्तूरी हमारे यहाँ मिलती नहीं है खालिस, अगर मिल भी जाए तो तोला हज़ारों में, एक एक तोला हज़ारों रुपए में बिकता है। पहले तो खालिस मिलना ही मुश्किल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के फरमाया कि रोज़ादार अगर अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा है तो रब तो कदरदान है, रब तो कदर करने वाला, अपने बंदे की, मोमिन की कदर करने वाला। रब के लिए भूखा और प्यासा है, मैदे से स्मेल और बदबू आ रही है, फरमाया परेशान ना हो, तुम्हारे लिए बदबू है, कल क़यामत के दिन ये मेरे लिए कस्तूरी से भी ज़्यादा उम्दा और अच्छी होगी। ये रोज़ेदार का मुकाम। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं रुब्बा साइमीन, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं मुंह से बू और स्मेल भी आती होगी, भूख और प्यास भी बर्दाश्त की है, लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, सिवाय भूख और प्यास के उन्हें कुछ नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर। कौन है वो? मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, अल्लाहु अकबर, झूठी बात को नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करने को नहीं छोड़ता। रोज़ा रखा हुआ है, गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, फजूल की ज़बान चलाए जा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आंखों से गलत चीज़ें देख रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा, मोबाइल चला लिया है, कोई वीडियोस लगा ली है, यूट्यूब खोल लिया है, फेसबुक खोल लिया है, अरे रोज़ा बाकी रहेगा? ये टाइम नहीं पास हो रहा, चले गपशप मारते हैं जी, चले गेमें खेलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, झूठ को नहीं छोड़ता, दगाबाजी को नहीं छोड़ता, फरेब को नहीं छोड़ता, धोखे को नहीं छोड़ता, बुरे आमाल को नहीं छोड़ता, अपने आप को गुनाहों से, ज़्यादतियों से, सरकशी से, बगावत से नहीं बचाता। रसूलुल्लाह का फरमान है फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, रब को कोई ज़रूरत नहीं है अन यदा तआमहु व शराबहु, तू सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहे, तेरे रब को तेरे भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इमामुल अंबिया का फरमान है। अल्लाहु अकबर। रोज़ा भी रखा, हासिल भी कुछ ना हुआ। इस बेचारे से मैं समझता हूँ कायनात में बड़ा बेचारा नहीं होगा कोई, इस महरूम से बड़ा कोई महरूम नहीं होगा। लैसा सियामु मिनल अक्ली व शुर्ब, रोज़ा सिर्फ खाने और पीने को छोड़ देने का नाम नहीं है। खाना और पीना जो हलाल था उसको छोड़ देने का नाम रोज़ा नहीं है। इन्नमस्सियामु मिनल लग़्वी वर्रफ़स, बेहूदगी को, बेहयाई को, लगव बेहुदा चीज़ें, बेहूदगी और बेहयाई को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। खाना पीना तो पहले ही हलाल था, रोज़े की वजह से थोड़ा सा वो हराम हुआ है। बेहयाई, बेगैरती, फहाशी, झूठ, दजल, मकर, फरेब